محمد بن عبد الوہاب صاحب کی اس پوری کتاب جو کتاب التوحید ہے نا، اس میں ایک ہی جملہ ایسا ہے جو شرعی گرفت میں آتا ہے، وہ یہی جملہ ہے۔ اور میں نے اس جملے کے حوالے سے اپنے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ سے بھی ڈسکشن کی تھی۔ جب شیخ زبیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ انہوں نے غلط جملہ بولا ہے، اور کسی نبی کے شان نہیں کہ ان کے لیے اس طرح کے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ ایک صراحتاً یعنی ایک گستاخی کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ مرزا نے یہ بیان دیا ہے اپریل 2024 میں، اور مرزا اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کے اندر ایک عبارت گستاخانہ ہے، بلکہ صراحتاً گستاخی ہے اس میں۔ اور یہ بھی مرزا نے کہا کہ اس عبارت کے سلسلے میں میں نے زبیر لیزئی صاحب سے بھی بات کی تھی، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ عبارت غلط ہے اور گستاخانہ ہے۔ زبیر لیزئی صاحب کی وفات ہوئی ہے 2013 میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2013 میں مرزا کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کتاب کے اندر گستاخانہ عبارت موجود ہے، خود مرزا کے مطابق۔ اب سوال یہ بنتا ہے، جب 2013 میں مرزا کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کتاب کے اندر ایک عبارت گستاخانہ ہے، تو مرزا نے 2024 تک کیوں انتظار کیا؟ 10-11 سال تک مرزا اس حوالے سے خاموش کیوں رہا؟ جس عبارت کے متعلق مرزا کو علم بھی تھا کہ یہ گستاخانہ ہے، پھر 10-11 سال تک مرزا نے اس کا اظہار نہیں کیا، اس پر ویڈیو نہیں بنائی اور اس کو گستاخانہ ویڈیو میں نہیں کہا، تو کیا مرزا کا یہ جرم نہیں ہے؟ بلکہ اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ مرزا نے یہ نہیں کہ صرف خاموشی اختیار کی، بلکہ کتاب التوحید کا دفاع کیا اور اس کی بہت زیادہ تعریف کی۔ اس کو 24 کیرٹ سونا قرار دیا، اسی کتاب التوحید کو جس کے متعلق مرزا اب مان رہا ہے کہ 2013 میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے اندر گستاخانہ عبارت ہے۔ 2018 میں مرزا اس کتاب کو 24 کیرٹ سونا قرار دے رہا ہے۔ ان کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، ان کے نظریات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب التوحید ان کی کتاب ہے جو اکثر مشہور کیا ہے تقویت الایمان اس کا ترجمہ ہے، نہیں سر وہ لادہ سے کتاب ہے۔ تقویت الایمان میں تو گستاخانہ لینگویج ہے۔ کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے، کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے۔ آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں اس میں کون سی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ جی یہ ہے مرزا کی منافقت کی انتہا۔ 2013 میں اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کتاب کے اندر ایک گستاخانہ عبارت ہے، وہ صراحتاً گستاخی ہے، خود مرزا اب مان رہا ہے۔ لیکن 2018 کے کلپ میں 5 سال کے بعد 2018 کے کلپ میں مرزا اسی کتاب کو 24 کیرٹ سونا قرار دے رہا تھا اور سوال اٹھا رہا تھا کہ اس کے اندر کون سی بات قرآن و سنت سے ہٹ کر لکھی ہوئی ہے۔ اب مرزا کا بیان یہ ہے کہ اس کے اندر ایک عبارت صراحتاً گستاخی والی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا علم مجھے 2013 میں ہو گیا تھا۔ جب 2013 میں اس کا علم ہو گیا تھا تو 2018 میں 24 کیرٹ سونا قرار دینے کا کیا مطلب؟ کیا 2018 میں 24 کیرٹ سونا قرار دینا اس گستاخانہ عبارت کا دفاع نہیں تھا؟ تو معلوم ہوا کہ مرزا صرف یہ نہیں کہ خاموش رہا، بلکہ اس گستاخانہ عبارت کا اس نے بھرپور دفاع کیا۔ اس لیے اب جس عبارت کو مرزا گستاخانہ کہہ رہا ہے وہ صرف محمد بن عبد الوہاب کے کھاتے میں نہیں جاتی، بلکہ مرزا جہلمی کے کھاتے میں بھرپور طریقے سے 100% مرزا کے کھاتے میں بھی وہ گستاخانہ عبارت جاتی ہے، اور مرزا بھی گستاخ ٹھہرتا ہے اپنے ہی اصول کے مطابق، کیونکہ 2013 میں اس کو پتہ چل گیا تھا، یہ خود بتا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 2013 کے بعد 2018 والے کلپ میں بھی محمد بن عبد الوہاب کے لیے اس نے رحمہ اللہ کا لفظ استعمال کیا، مجدد کہا، اور اس کی کتاب التوحید کو 24 کیرٹ سونا قرار دیا۔ تو یہ ساری باتیں 2018 میں کر کے در حقیقت مرزا جہلمی خود اپنے فتوے کے مطابق گستاخانہ عبارت کا بھرپور دفاع کر کے خود گستاخ ٹھہرا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ کیا مرزا جہلمی بتا سکتے ہیں کہ اس نے اس کے بعد کلمہ پڑھا، توبہ کی، نکاح دوبارہ کروایا یا نہیں؟ اور کیا مرزا اس کی وضاحت کر سکتے ہیں جب 2013 میں اس کو پتہ چل گیا تھا تو پھر 2024 تک کیوں اس نے خاموشی اختیار کی، کیوں اس کتاب کے خلاف کلپ نہیں بنایا اور کیوں اس کا دفاع کرتا رہا، 24 کیرٹ سونا قرار دیتا رہا؟ کیا حق چھپا کر مرزا اپنے ہی فتوے کے مطابق لعنت کا مستحق نہیں ہوا؟ ان سارے سوالات کا جواب مرزا اور اس کے شاگردوں پر ہمارا قرض ہے اور قرض رہے گا انشاءاللہ۔